بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک رات ہے جو خاموشی سے آتی ہے اور بنا کسی شور کے گزر جاتی ہے، لیکن اسی خاموشی کے اندر انسان کی پوری زندگی کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، گھروں کے دروازے بند ہوتے ہیں، گلیاں سنسان ہوتی ہے، لیکن آسمان پر ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اسلام کی ایک حقیقت ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ شب برات کیا ہے، یا پھر ہم نے صرف اسے ایک روایت بنا دیا ہے؟ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، جسے عام طور پر مغفرت کی رات کہا جاتا ہے، لیکن اسلام صرف ناموں پر نہیں رکتا۔ اسلام مقصد دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے اور عمل کو پرکھتا ہے۔ اسی لیے شب برات کو سمجھنے کے لیے پہلے شعبان کے مہینے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ رات اچانک نہیں آتی، یہ ایک سلسلے کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی شعبان کا مہینہ خاص اہمیت رکھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا جیسے پورا مہینہ ہی روزوں میں گزر رہا ہو۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شعبان صرف رمضان کا انتظار نہیں بلکہ اپنے آپ کا حساب کرنے کا وقت ہے، اور اسی حساب کے بیچ میں آتی ہے وہ رات جو انسان کو جگا دیتی ہے، شب برات۔ شب برات قرآن میں نام لے کر بیان نہیں ہوئی، لیکن سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک مبارک رات میں ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان اس آیت کے بارے میں اختلاف رہا ہے، کچھ اسے لیلۃ القدر سے جوڑتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ فیصلوں کا لکھا جانا شعبان کی اسی رات سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن دونوں رائے میں ایک بات بالکل صاف ہے کہ فیصلے اللہ ہی کرتا ہے، اور انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ شب برات کا مطلب ہی یہی ہے، رہائی کی رات، بچنے کی رات، گناہوں سے نکلنے کی رات۔ لیکن اسلام کبھی بھی بنا شرط معافی کی گارنٹی نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ ایک رات آئی اور سب صاف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس رات کا رویہ بہت سنجیدہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ تلاش کیا گیا تو آپ جنت البقیع میں تھے، قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ یہ رات تماشے کی نہیں، یہ رات شور کی نہیں، یہ رات اندھیروں میں خاموشی کے ساتھ جھک جانے کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر فرماتا ہے، بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک سخت حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر شخص اس رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس رات بھی معافی سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہی بات سب سے زیادہ سوچنے والی ہے، کیونکہ اکثر ہم صرف سجدوں کو گنتے ہیں، اپنے دل کا حساب نہیں کرتے۔ حدیث کے مطابق جو شخص شرک پر قائم رہتا ہے، جو دل میں دشمنی اور بغض پال کر بیٹھا ہے، اور جو ظلم سے باز نہیں آتا، وہ اس رات بھی رحمت سے دور رہتا ہے۔ یہ بات انسان کو جھکجھور دیتی ہے، کیونکہ یہاں یہ صاف ہو جاتا ہے کہ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ دل کی صفائی کی رات ہے۔ اگر دل میں نفرت ہے، اگر کسی کا حق دبایا گیا ہے، اگر کسی کو جان بوجھ کر تکلیف دی گئی ہے، تو صرف رات گزار لینا کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیت بھی دیکھتا ہے اور عمل بھی۔ شب برات اصل میں انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے اور کس مقام پر کھڑا ہے، زندگی کے کس موڑ پر ہے، اور یہی سے یہ رات ایک اور گہرا سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر یہ تمہاری آخری شب برات ہو تو تم کیا لے کر کھڑے ہو؟ کون سا عمل، کون سا رشتہ، کون سی توبہ،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو کبھی بھی ایک رسمی عبادت کی شکل نہیں دی، بلکہ اسے ایک زندہ رات بنایا جہاں انسان اپنے رب کے سامنے بنا بہانے بنا دلیل کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی سے شب برات کی اصل روح سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ یہ رات صرف گزرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ رک کر سوچنے کے لیے آئی ہے، اور اسی سوچ کے دوران انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آنے والا وقت صرف دعا سے نہیں بلکہ دل کے بدلنے سے بدلتا ہے، اور یہی سے ایک بات ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں مغفرت سے آگے ذمہ داری کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی سے شب برات کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب بات ذمہ داری پر آتی ہے تو انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ معافی مانگنا آسان ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنا مشکل، اور اس رات کا پیغام یہی ہے کہ اللہ صرف لفظ نہیں دیکھتا، حالات نہیں دیکھتا، بلکہ دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو دکھاوے کی رات نہیں بنایا، نہ کوئی خاص اعلان، نہ کوئی طے طریقہ، بلکہ خاموشی، عبادت اور دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو الگ انداز میں گزارا۔ آپ سجدے میں دیر تک رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے اور اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتے رہے۔ یہ اس رحمت کی تصویر ہے جو شب برات سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ حدیثوں میں یہ بھی صاف کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس رات بھی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اور یہ بات کسی ڈر کے لیے نہیں بلکہ سدھار کے لیے بتائی گئی ہے، تاکہ انسان اپنے اندر جھانک سکے، دیکھ سکے کہ کہیں وہ خود ان لوگوں میں تو شامل نہیں جو دل میں نفرت پالتے ہیں، رشتوں کو توڑ کر رکھتے ہیں یا کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہیں۔ کیونکہ اس رات کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے بوجھ اتارے، دل ہلکا کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب صرف گناہ مان لینا نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے ہمیشہ کہا کہ شب برات کو صرف ایک تاریخ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک موقع سمجھ کر دیکھو، ایک موقع جو ہر سال نہیں ملتا اور ہر کسی کو اگلا سال نصیب ہوگا یہ ضروری بھی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ رات ڈر اور امید دونوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ڈر اس لیے کہ کہیں انسان غفلت میں نہ رہے، اور امید اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بڑی ہے۔ اگر وہ سچ میں پلٹ کر آ جائے، آج کے دور میں جب ہر چیز کو رسم بنا دیا گیا ہے، شب برات بھی اسی لسٹ میں چلی جاتی ہے۔ کہیں پٹاخے، کہیں بیکار کی رونق، کہیں بحث کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اصل سوال ان سب سے آگے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس رات کے بعد انسان کے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟ اگر وہی نفرت، وہی ضد، وہی ظلم، وہی غفلت بنی رہی تو پھر شب برات صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس رات کا پیغام آج کے انسان کے لیے بہت صاف ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے رشتے درست کرو اور اپنے رب سے بنا کسی بہانے کے معافی مانگو، کیونکہ اللہ نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ انسان خود پیچھے ہٹتا ہے، اور جب انسان سچے دل سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ ایک قدم پر 10 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات کو علماء نے توبہ اور تیاری کی رات کہا ہے۔ تیاری آنے والے وقت کے لیے، تیاری رمضان کے لیے، اور تیاری اس ملاقات کے لیے جو ایک دن طے ہے۔ اس رات کا سب سے گہرا سبق یہی ہے کہ زندگی لمبی نہیں، بھروسے مند بھی نہیں، اور جو انسان آج اپنے آپ کو بدل لے وہی کامیاب ہے، کیونکہ شب برات کوئی جادوئی رات نہیں بلکہ انسان کو ذمہ دار بنانے والی رات ہے۔ ایک ایسی رات جو پوچھتی ہے کہ اگر آج حساب ہو جائے تو کیا جواب دے گا؟ اور جب انسان اس سوال کا سامنا کر لیتا ہے تو یہی سے اس کی اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور یہی شب برات کی اصل روح ہے، یہی اصل مقصد ہے، اور یہی اس کا پیغام ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شب برات سے پہلے ہر ایک مسلمان تک ضرور شیئر کریں۔